آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 40ویں آیت۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے روح القدس کے وسیلہ سے سیکھیں گے کہ خدا کی کیا مرضی اور خدا کیا چاہتے ہیں۔ خدا چاہتے ہیں ہم زندہ رہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں، اور انسان کیا چاہتا ہے۔ ہم اس میں دو باتیں سیکھیں گے کہ خدا مسلسل چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، اور انسان مسلسل کوشش کرتا ہے مرنے کی، کہ وہ مر جائے، وہ زندہ نہ رہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم لوگ ایسا نہیں چاہتے، اور ایسا ہی یہ بات غلط ہے کہ ہم کہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے بلکہ ہم زندگی کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے اور اپنی زندگی سے دیکھیں گے کہ کیا ہمارے کام زندگی پانے کے ہیں، یا ہماری چاہت ہمیشہ وہی ہوتی ہے کہ ہم مری جائیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اور اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے 40ویں آیت میں پڑھا کہ لکھا ہے باپ کی مرضی ہے۔ ہم دیکھتے کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے، کیا ہے؟ اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ خدا باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب انسان جن کو خدا نے پیدا کیا ہے، جن کو خدا نے بنایا ہے، خدا چاہتے ہیں یہ ہلاک نہ ہوں، یہ ہمیشہ جئیں، زندہ ہی رہیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے انصاف کے مطابق جو گناہ کی مزدوری ہے وہ موت ہے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا اور آدم نے گناہ کیا تو موت جو ہے وہ دنیا میں آئی، ان کی زندگی میں آ گئی۔ تو خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے، یعنی جو کوئی بیٹے کو دیکھے گا۔ اس سے پچھلی آیت ہے وہ میں پڑھتی ہوں، لکھا ہے 39 ورس میں، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ اب خدا کی مرضی پچھلی آیت میں بھی یسوع مسیح نے بتائی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہلاک نہ ہو، کھویا نہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ خدا باپ نے اگر زندگی ہمیں دینا چاہ رہے ہیں تو صرف زبانی نہیں زندگی دینا چاہ رہے، ان کی جو چاہت ہے اس کے پیچھے عمل بھی ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ہے۔ اگر وہ بچانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے سلیوشن بھی نکالا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو اگر ہم گناہ میں ہی پڑے رہتے تو ہم یقینی طور پر مر ہی جاتے، پھر ہم کس طرح سے زندہ رہ سکتے تھے۔ خدا باپ نے انصاف کی وجہ سے ہمیں یہ بتایا کہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری مرضی یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ مر جاؤ، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھ سے جدا ہو جاؤ، کیونکہ میں زندہ خدا ہوں اور میں زندہ ہوں۔ ہم اس کو بہتر طور پر اور سیکھنے کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 57 ورس پڑھیں گے۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ اب خدا یہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح زندہ باپ، یعنی جو ہمارا خدا باپ ہے وہ زندہ ہے، اس میں زندگی ہے اور وہ کبھی نہیں مرتا، وہ زندہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ زندہ ہی رہیں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آگے لکھا ہے اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں۔ یسوع مسیح بھی باپ کے وجہ سے، خدا باپ کیونکہ زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، وہی زندگی خداوند یسوع مسیح اپنے اندر اپنے باپ کے وسیلہ سے رکھتے ہیں، تو وہ بھی زندہ ہیں۔ اب یہ دونوں آسمان پر زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے،
اور جیتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ آگے لکھے اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ خدا باپ بھی زندہ، خدا کا بیٹا بھی زندہ، اور خدا باپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی زندہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا باپ خود سے زندہ خدا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو زندگی وہ خود رکھتے ہیں اسی طرح ہم بھی زندگی اپنے اندر رکھیں اور کبھی نہ مریں۔ اس کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا، کیونکہ گناہ کے ساتھ یہ بات ممکن نہیں کہ زندہ ہی رہیں، لیکن خدا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہی رہیں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پہلی بات ہے خدا کی مرضی ہم نے دیکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ زندہ ہی رہیں، ہم نہ مریں، کبھی بھی نہ مریں۔ ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ، ایک باپ جیسے اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے اور بچہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، خدا بھی اسی طرح چاہتے ہیں، لیکن گناہ کے باعث یہ ممکن نہ تھا۔ لیکن خدا کی مرضی جو ہے اس کو خدا نے پورا کرنے کے لیے اس کو عمل بھی دیا۔ خدا نے صرف اپنی چاہت جو ہے وہ زبانی نہیں بتائی، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی چاہت اور خدا کی مرضی اتنی زیادہ گہری ہے کہ خدا نے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ ابھی ہم نے دیکھا پڑھا کہ لکھا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے، میں اپنے باپ کے وسیلہ سے کے سبب سے زندہ ہوں، تو اسی طرح تم لوگ بھی میرے سبب سے زندہ رہو گے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی یسوع مسیح کے سبب سے زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا چاہتے ہیں، اور یہ سارا پلان جو ہے یہ خدا نے خود کیا کہ میرے جو لوگ ہیں، میرے جو انسان بنائے ہوئے ہیں، جن انسانوں کو میں نے پیدا کیا ہے، میں ان کو زندہ رکھوں، اور یہ زندہ رہے تو میں ان کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دوں، تاکہ جیسے میرے سبب سے میرا بیٹا یسوع مسیح زندہ ہے، اسی طرح میرے بیٹے کے وسیلہ سے یہ لوگ بھی زندہ رہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنی محبت کو عملی طور پر ہمارے سامنے رکھا۔ آگے لکھے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب خدا یہی چاہتے کہ ہم لوگ ہلاک نہ ہو۔ یہ ہے خدا کی خوبصورت اور پیاری مرضی جو خدا ہم سے چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے خدا نے عمل کیا، اور عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ سچی محبت ہم سے کرتے ہیں اور واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نہ مریں، کیونکہ عمل کے بغیر کوئی بھی چاہت آپ کرے تو وہ فضول اور بیکار ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے کہیں کہ ہاں میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور میں نے انجینئر بننا ہے یا میں نے کوئی اور پروفیشن چننا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے عمل کر کے محنت کر کے آپ اس کو حاصل نہیں کرو گے تو بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہر کام کے لیے جو آپ کی مرضی ہے یا جو آپ کی چاہت ہے یا جو کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، آپ کو اس کے پیچھے عمل کرنا پڑے گا، آپ کو اس کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جو عمل کی تعلیم دی ہے کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہوگا تو اس کا جو ایمان ہے وہ مردہ ہے۔ اب یہ خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ بغیر عمال کے ہمارا جو ایمان ہے وہ مردہ ہے۔ تو اس کا مطلب ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ دونوں اکٹھے چلیں گے تو ہم نجات پائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی اپنی مرضی کو ظاہر صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ اس کو عملی جامہ پہنایا، کیونکہ خدا یہ چاہتے ہیں۔ اب ان کی چاہت اتنی گہری تھی کہ اس کے اندر سے عمل نکلا۔ اگر ہم بھی کوئی چیز چاہتے ہیں اور ہم صرف بیٹھے بٹھائے کہتے رہے کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے، تو وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ ہم نے اس کے لیے عمل نہ کیا۔ اگر آپ کو پیاس بھی لگی ہے، اگر آپ کہتے رہیں کہ مجھے بہت پیاس ہے مجھے بہت پیاس ہے مجھے بہت پیاس ہے، تو آپ کی پیاس کہنے سے کبھی نہیں بجھے گی جب تک آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا کے آپ اگر اس کے لیے جاؤ گے، آپ کچن میں جاؤ گے، اپنے لیے پانی گلاس پکڑو گے، پانی ڈالو گے اور اس کو پیو گے، تب عمل کے بعد آپ کی پیاس بجھے گی۔ تو عمل کے بغیر
कुछ भी नहीं है। तो खुदा ने ये साबित किया कि जो तालीम खुदा हमें देते हैं, पहली बात है वो खुद भी वैसा ही करते हैं कि अगर उन्होंने चाहत की है या जो वो चाहते हैं तो खुदा ने उसको अमली तौर पर जामा पहनाया, उस पर अमल किया, अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा, उसके लिए कुर्बानी की। खुदा ने ये दुख अपना बर्दाश्त किया। खुदा ने जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे होंगे, जब उनको कील ठोंके गए होंगे और जब उनके ऊपर गुनाह आया, जब उनके ऊपर मौत आ गई, तो खुदा बाप ये सब कुछ भी बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन ये बर्दाश्त अमल है खुदा बाप का। ये सब कुछ खुदा बाप ने अमल किया, क्योंकि खुदा बाप की चाहत हमारे लिए ये है, खुदा बाप की मर्जी ये है कि हम लोग जिंदा रहें। तो उन्होंने इस बात के लिए अमल किया। तो हम आप इसको और मज़ीद इसको सीखने के लिए कि पहले मैंने बताया कि इंसान खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम ज़िंदा रहें, लेकिन इंसान की मर्ज़ी इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो ये है कि हम लोग मर जाएं। जितना खुदा कोशिश करते हैं, तरह तरह से खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया, खुदा ने अपने बेटे के वसीला से कलाम को हम पर ज़ाहिर किया, खुदा ने अपने लोगों के वसीला से, जो ईमानदार थे उनके वसीला से, जो शागिर्द थे उनके वसीला से खुदा ने अपना कलाम जो है वो हमें लिखा हुआ पहुंचा दिया बाइबल मुक़द्दस की सूरत में। और खुदा अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद लोगों को चुनते हैं ताकि वो खुदा के लोगों को कलाम सुनाएं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सच बताएं, सच्चाई को सामने रखें। खुदा बाप की मोहब्बत को जो यीशु मसीह में हमें दिखती है, उस कुर्बानी में दिखती है, हमें वो हम पर ज़ाहिर की जाए ताकि हम यीशु मसीह के सबब से ज़िंदा रहें। तो आज भी खुदा जो है वो कोशिश मुसलसल कर रहे हैं कि हम लोग ज़िंदा रहें। ये खुदा का अमल सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि दुनिया जब बनी तभी एक सोच थी या एक चाहत थी या एक मर्ज़ी थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो चाहत, जो मर्ज़ी, जो सोच, जो इरादा, जो ख्याल खुदा का उस वक़्त था हमारे लिए कि हम ज़िंदा रहें, आज भी खुदा उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने बेटे को भेजने के बाद आज भी कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद तरह तरह से लोगों को चुनते हैं, चौपान बनाते हैं, रूहुल कुद्स के वसीला से उस्ताद खड़े करते हैं, कायम करते हैं, अपना कलाम जो है वो बखेरते हैं। और अपने लोगों के वसीला से, यूट्यूब के वसीला से, गीतों के ज़रिए से, ज़बूरों के वसीला से, तो खुदावन अभी भी जो है वो खुदा कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं बच जाएं। तो खुदा की ये मर्ज़ी जो है बहुत कम लोग जो है इसको पूरा करते हैं। अब ये है खुदा की मर्ज़ी। अब हम ये देखते हैं कि इंसान की मर्ज़ी क्या है। इंसान की मर्ज़ी को हम सीखने के लिए देखते हैं दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत। लिखा है, उन पर ये सच्ची मसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नल्हाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर इंसान को पतरस ने बताया, बयान किया कि इंसान कैसा है, कि उसको जितना मर्जी कलाम सुनाया जाए, सिखाया जाए। इसको हम देखते हैं 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। कि वो लोग जो रास्तबाजी उनको मिलती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है, खुदा का सच्चा कलाम बयान किया जाता है, यीशु मसीह की खुशखबरी, सलीब की खुशखबरी, कुर्बानी की खुशखबरी, यीशु के खून बहाने की खुशखबरी, यीशु मसीह से जो हमें माफ़ी मिलती है उसकी खुशखबरी जब पहुंचाई जाती है, तो वो क्या करते हैं, इस हुक्म से फिर जाते हैं। तो पतरस कहता है वो एक बार नहीं फिरते। लिखा हुआ है कि उन पर ये मसल बिल्कुल ठीक दुरुस्त आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है, कि बार बार जो गुनाह, सबसे पहली बात है जो सच्चाई उनको बताई जाती है वो उस पर ध्यान नहीं देते और बार बार झूठ की तरफ, बुतलान की तरफ जाते हैं कि नहीं, हमें इस सच की ज़रूरत नहीं है। वो इस सच को सच माने, अगर उनको ये सच हकीकत लगे, अगर वो इस सच को कबूल कर रहे होते तो उस सच में कायम रहते।
کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے، اور وہ سچ کے وسیلہ سے اپنے آپ کو یسوع کے خون اور یسوع مسیح کی دی ہوئی تعلیم یعنی کلام مقدس پر عمل کر کے قائم رکھنے کی کوشش کرتے، خدا باپ سے مدد مانگتے، لیکن ان کی جو قبولیت ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے، سچ کو قبول نہیں کرتے، بار بار سچائی سے مکرنے کی کوشش کرتے، سچائی کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور آگے لکھے اور نلہائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف، بے شک خداوند یسوع مسیح کے خون سے وہ دھل بھی جاتے ہیں تو بھی وہ بار بار گندگی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر ان کو یہ سچائی بہت زیادہ پیاری لگتی ہو، اگر وہ یہ سچائی کو قبول کرے، اس پاکیزگی کو، اس راز بازی کو، اس صفائی کو وہ پسند کرے کہ گناہ جو ہے وہ داغدار کر دیتی ہے روح کو گندا کر دیتی ہے، ہم خدا کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم خدا کے آگے شرمندہ رہتے ہیں، تو اگر ان کو یہ بے چین کرے تو وہ کیا کریں گے؟ کبھی بھی سورنی کی طرح گندی دلدل میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ لیکن پطرس نے انسان کا بیان سورنی اور کتے کے ساتھ کیا کہ جب وہ قے کھاتی ہے اور اس کو وہی اچھا لگتا ہے، اس کو پاکیزگی ہرگز نہیں پسند، اس کو صفائی ہرگز نہیں پسند، انسان کی چاہت، انسان کی مرضی صرف یہی ہے کہ اس کو گندگی، اس کو بدی، اس کو جھوٹ پسند ہے، یسوع مسیح کا سچ نہیں پسند، خدا باپ کی محبت کا سچ نہیں اسے پسند کہ خدا باپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، وہ یہ سچ کو قبول نہیں کرتے، اس سچ میں رہنا نہیں چاہتے، وہ سچ کو پسند نہیں کرتے، وہ تاریکی کو پسند کرتے ہیں، وہ گناہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں کہ زندگی دی ہے مگر ہم نے نہیں لینی، ہم نے وہ جھوٹ ہی لینا ہے، تاریکی ان کو زیادہ پسند ہے۔ خدا نے اپنا نور اپنے بیٹے کے وسیلہ سے زمین پر چمکایا، اس بیٹے کو آج بھی لوگ قبول نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں لیکن ہم اس طرح سے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، ہر وقت ہم بدی کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے ایمان کو ہر وقت اپنے اوپر سے اتارتے ہیں، ہم یسوع مسیح سے شرماتے ہیں، جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اپنے یسوع مسیح کا نام لینے کی بجائے اور اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں جو غیر مذہب استعمال کرتے ہیں، ہم وہ لفظ اپنی زندگیوں میں بولتے ہیں تاکہ ہمیں اس ملک میں یا جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اس میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو ہم لوگ اس طرح کی جو عمل ہے وہ ہم جاری رکھتے ہیں، ایک تو سچ کو قبول نہیں کرتے، دوسرا جو بدی ہے جس سے خدا باپ چاہتے، جس کے وسیلہ سے ہم کبھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو خدا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یسوع کے خون سے اپنے گناہوں کو دھو لیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خدا کا کلام جب ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کلام کو وقتی طور پر، کچھ تو وقتی طور پر قبول نہیں کرتے، جیسا کہ کلام میں ایک تمثیل ہے بہت پیاری کہ کلام جو بیج ہے وہ بویا گیا اور کچھ جو ہے راہ کے کنارے گرا، کچھ چڑیاں جو ہیں وہ چگ کے لے گئیں، کچھ پتھریلی زمین پر، کچھ نے جھاڑیوں نے آ کے اس کے دبا لیا، سورج پڑا تو اس سے وہ جل گئیں، اور کچھ جو ہے وہ اچھی زمین میں بویا جاتا ہے، گرتا ہے اور وہ اگتا ہے وہاں پر اور پھل لاتا ہے، کچھ 30 کوئی 60 اور کچھ 100 گنا۔ تو خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر یہ بتا رہا ہے اس تمثیل سے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کلام دیا جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں لیکن جب کلام دیا جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس پاکیزگی کو، اپنے وہ گناہ جو ہم یسوع مسیح کے خون سے دھو چکے ہوتے ہیں، ہم بار بار وہی گناہ، وہی بدیاں ہمیں پسند آتی ہیں، ہم بار بار وہی قید چاٹنا پسند کرتے ہیں، وہی گندگی میں جانا پسند کرتے ہیں، اور اگر ان کو کلام دوبارہ سنایا جائے تو ان کو کلام جو ہے کانوں کی کھجلی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچ کو قبول نہیں کرتے، وہ کلام کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کی پسند کچھ اور ہے، اور خدا کی پسند کیا ہے کہ ہم لوگ زندہ رہیں، اس کے لیے پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خدا نے پاکیزہ ہمیں رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کا خون بہایا تاکہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور صاف رکھیں، لیکن کتا جب وہ اپنی قے کھاتا ہے تو پھر سے گندگی اپنے اندر لیتا ہے جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو نلہائی ہوئی سورنی ہے، جب اس کو صاف بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو نلا بھی دیا جاتا ہے، بار بار چاہتی ہے کہ گندی ہی رہے، کیونکہ اس کو گند پسند ہے، کیونکہ اس کو بدبو پسند ہے۔ اسی طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو خدا کا کلام دیا جاتا ہے
تو وہ کیا کرتا ہے, کچھ تو قبول کر لیتے ہیں, کچھ وقتی قبول کرتے ہیں اور کچھ وقتی بھی قبول نہیں کرتے, اور وہ گند کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اس بدی کو چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ہم گندے میلے بدی میں رہیں, گناہ میں ہم گندے میلے ہی رہیں. ان کو گناہ کی بدبو بہت پسند ہے, ان کو موت کی بدبو بہت پسند ہے, ان کو جلنا بہت پسند ہے, ان کو ان کے اندر خدا جیسی مرضی اپنے لیے نہیں ہے. خدا خود زندگی رکھتے ہیں اور زندہ ہیں, لیکن ہم جو زندگی کا مزہ اس وقت جو خداوند نے ہمیں دیا ہے وقتی طور پر, کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, تھوڑی دیر کے لیے خدا نے ہمیں بتایا کہ اس کو کہتے ہیں زندگی, کہ تم زندہ رہو. اس کے باوجود ہمارے اندر زندگی کی چاہت نہیں آ رہی, اس کے باوجود ہم زندگی کی طرف نہیں لوٹ رہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی تعلیم کے وسیلہ سے ہم نے پاکیزگی کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. خدا نے ایسے ایسے لوگ بھی رکھے ہوئے کہ جو اپنی نیکی کو قائم رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں. جب ہم ان کی اچھائیاں دیکھتے ہیں تو ہم تعریف تو کرتے ہیں, مگر ان جیسے اچھے بننے کی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں گندگی ہی پسند ہے. ہمیں صاف ہونے کا بالکل شوق نہیں ہے, ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم صاف ہوں, ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. اس کے پیچھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا نے اپنی جب مرضی کو ظاہر کیا اور چاہت رکھی کہ میرے لوگ جو ہے وہ زندہ رہیں, تو خدا نے عمل کیا اور اپنے بیٹے کو قربان کیا. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اچھے ہیں اور ہم لوگ نہیں چاہتے, اور جو یہ کلام ہے ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, نہ تو ہم وہ کتے ہیں جو قید کھاتے ہیں, اور نہ ہی ہم وہ سورنی ہیں جو کہ ہم لوگ دلدل میں لوٹتی ہیں, ہم تو اچھے پاک لوگ ہیں. اگر ہم اچھے پاک لوگ ہیں تو پھر جیسے خدا نے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے, اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے عمل کیا, تو پھر ہمارا عمل کہاں ہے, ہماری محنت کہاں ہے؟ خدا کا عمل کب سے جاری ہے؟ جب سے حوا اور آدم نے گناہ کیا, تبھی خدا نے اپنا عمل جو ہے وہ جاری کیا اپنے وعدے کے ساتھ, اور اس کو وقت پر پورا کیا. اور آج بھی خدا باپ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو خدا کا عمل ابھی تک جاری ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا عمل یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ عمل کر لیتے ہیں, اس کے بعد 10 سال بھول جاتے ہیں, 6 ماہ بھول جاتے ہیں, پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے, پھر ہم تھوڑا کر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جیسے سورنی بار بار واپس جاتی ہے اپنے گناہ کی طرف اور پھر کہتی ہے اچھا چلو پھر صاف ہو گئے, پھر وہی باتیں, تو ہم لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا عمل لگاتار نہیں ہے, کیونکہ خدا کا عمل لگاتار مسلسل ہے, کیونکہ ان کی مرضی بہت پیاری اور گہری اور سچی اور قائم رہنے والی اور مضبوط ہے. ہماری مرضی ہمارے لیے زندگی پانے کے لیے مضبوط نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بار بار گناہ, پھر کہتے ہیں اچھا خدا کا کلام سنا ہے, اب پھر پلٹ جاتے, پھر واپس آ جاتے گناہ میں, پھر گندگی میں آ جاتے, پھر دلدل میں گھس جاتے, پھر کہہ کو جو ہے وہ چاٹتے اور کھاتے ہیں. تو ہمارے عمل سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری مرضی خدا جیسی نہیں ہے. خدا کی مرضی سالڈ, مضبوط ہے, جس کو خدا ابھی تک جاری رکھے. اگر ہمارا عمل ابھی تک جاری نہیں اور بار بار پلٹتا ہے اور بار بار پیچھے کی طرف جاتا ہے, اور ہمارے قدم بار بار پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور بار بار ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں, تو اس کا صاف مطلب ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عمل نہیں کریں. کیونکہ عمل کیا ہوتا ہے, جو خدا نے ہمیں اب خود کر کے دکھایا. اگر ہمارا عمل خدا جیسا نہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بھی خدا جیسی نہیں ہے. اگر ہماری مرضی خدا جیسی ہے کہ ہم زندہ رہیں, تو ہمارے عمل میں ہم مسلسل عمل کریں گے, ہم لگاتار عمل کریں گے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے, پطرس کے وسیلہ سے ہمیں بیان کیا کہ جو انسان ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے. تو خدا کی جو مرضی ہے وہ انسان کی مرضی سے مختلف ہے, اور اسی طرح جو انسان کی مرضی ہے وہ خدا سے مختلف ہے, اور خدا کی مرضی انسان سے مختلف ہے. لیکن آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا چاہتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی وہ انسان کی مرضی بن جائے, اور جو کام ہم کر رہے ہیں, جیسا ہم چل رہے ہیں کہ ہم بار بار خدا کے کلام کے مسلسل عمل نہیں کرتے اور بار بار گناہ کرتے ہیں, بار بار توڑتے ہیں خدا کے حکم کو, خدا کو دکھ دیتے ہیں. خدا زندگی چاہتے ہیں کہ ہم زندگی رکھیں, زندگی پائیں, زندگی کے لیے محنت کریں, جیسی محنت خدا نے کی, جیسی محنت یسوع نے کی اور شاگردوں نے کی, اسی طرح خدا چاہتے ہیں ہم بھی زندگی پانے کے لیے مسلسل کوشش کریں. اور یہ کوشش نہیں ہے, یہ ایمان
نہیں ہے کہ کبھی کر لیا اور کبھی نہیں کیا اور پھر 10 سال کے بعد پھر یاد آ گیا، پھر ہفتے بعد یاد آ گیا، کہ پھر کسی دن یاد آ گیا کہ ہاں میں نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ زندگی نہیں پا سکتے۔ آپ اپنے آپ سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ سے محبت رکھیں، ایسی محبت رکھیں جیسی خدا نے انسانوں سے محبت رکھی۔ تو خدا نے آپ کو یہ محبت کرنا سکھایا ہے، تو ہم نے اپنے آپ سے محبت رکھنی ہے، اور اگر آپ اپنے آپ سے محبت رکھیں گے تو ہی آپ دوسرے سے محبت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے اپنی مانند محبت رکھو۔ تو آپ اپنے آپ سے محبت نہیں رکھتے، آپ کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے، آپ اس کے لیے اگر بچانا چاہتے تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے، اور آپ کی کوشش جو ہے وہ پھر لگاتار ہوتی، کبھی کر لی اور کبھی نہ کی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی مرضی زندہ رہنے کی نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ سے محبت نہیں رکھتے۔ لیکن خدا ہم سے محبت رکھتے ہیں، وہ آج بھی کوشش کر رہے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے کہ انسان جو ہے وہ اس کلام کے وسیلہ سے بچ جائے، کیونکہ خدا کی محبت آج بھی جاری ہے۔ تو خدا کی محبت کو اپنے اندر لیں، اس کو ریسیو کریں، اسے قبول کریں، اور یسوع مسیح کو قبول کریں، یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کریں، خدا کا بیٹا ہے وہ، اس کو قبول کریں، اور اپنے آپ سے محبت رکھیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویا۔